سول ریویژن کی میں نے بات کی تھی کہ میں ایک سول ریویژن جو ہے اس میں بنائی ہے جو ہائی کورٹ میں فائل کرنی ہے، اور یہ غالباً کل یا پرسوں میں فائل ہو جائے گی۔ کچھ ٹیسٹڈ کاپیاں چاہیے جو میں نے کلائنٹ سے بولا ہے وہ بھجوا دیں گے، کیونکہ آؤٹ آف سٹی والے کلائنٹس ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نارملی جو ہے وہ ٹیسٹڈ کاپیز آنے میں 2-4 دن کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ مائٹ از ویل یوز دس اپرچونیٹی ٹو پریپیئر اے لیکچر، اور آپ کو ایک اس کے بارے میں ہم ذرا تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں۔ یہ بیسکلی سول ریویژن ہوتی ہے جو آپ کے پہلے ٹرائل ہوتا ہے سول کورٹ میں، اس کے بعد اس کی اپیل ہوتی ہے لوور اپیلیٹ کورٹ میں یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس، اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے سول ریویژن بنتی ہے، یا سول ریویژن بنتی ہے یا ایک کچھ اطراف میں جو ہے ریٹ پٹیشن ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ 2 آرڈر تھے، ان کی بیسس پہ جو ہے وہ ریٹ پٹیشن ان کی بیسس پہ جو ہے وہ ریٹ پٹیشن بنی ہوئی تھی، اور اس میں ریٹ پٹیشن ہونی تھی، اور ہم نے ریٹ پٹیشن کی پچھلے دنوں میں ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد اس میں جو ہے سول ریویژن ہوگی، کیونکہ یہ اپیل تھی نیچے اپیل سے اوپر آئی ہے۔ کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سیکنڈ اپیل ہوتی ہے۔ اینی ویز ول کم ٹو دیٹ ان لیٹر ویڈیوز، یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے یہ اس کی سول ریویژن فائل کی ہوئی ہے، اور مطلب اس کی ڈرافٹنگ اور اس کی جو ہے وہ انیکسرز اور انڈیکس وغیرہ ڈسپنسیشن وغیرہ سب کچھ ریڈی ہے۔ تو میں سوچا آپ سب سے کیوں نہ اس کو شیئر کر لیا جائے۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ، ایگریمنٹ ٹو سیل کے بارے میں ہے۔ میں ایگریمنٹ ٹو سیل کے بارے میں اس کے چکر میں کافی پڑھ لیا، جو سپریم کورٹ کی نئی ججمنٹ آئی ہے SCMR 2021 میں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ 2-3 ججمنٹس ہیں جس میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل میں اگر آپ کوئی پراپرٹی لیتے ہو، اس کا بیسیکلی کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ جب کوئی پراپرٹی لیتے ہیں اور اس پراپرٹی کو آگے آپ سیل کرتے ہیں، تو آپ نے اس پراپرٹی کو جب سیل کر رہے ہیں تو آپ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، جب آپ نے بیانہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے اماؤنٹ عدالت میں آ کے آپ نے کس ٹائم تک جمع کرانی ہے باقی، ان آرڈر فار یو ٹو گو ٹو اسپیسیفک پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کی امپورٹنس ہے۔ تو اس کے سلسلے میں نے کافی ایگریمنٹ ٹو سیل کی، جب آپ کسی پراپرٹی لے لی، آپ نے بیانہ بھی دے دیا اس کو، تو آپ نے اس کے بعد اس کو کتنی دیر میں پیمنٹ اپنی، اگر ٹائم نکل جاتا ہے تو آپ نے اسپیسیفک پرفارمنس کے دعویٰ جب کرتے ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے اپنی بونافائڈی شو کرنے کے لیے اس کی پیمنٹ، جو ریمیننگ پیمنٹ ہے، وہ آپ نے کب تک اس کی پے کرنی ہے، عدالت میں کب جمع کرانی ہے۔ یہ اس کے بارے میں اس پہ سپریم کورٹ کی نئی ججمنٹس بھی ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھی، اور یہ تو خیر اسی سول ریویژن اور اس کے فیکٹس کے ارد گرد روٹیٹ کرے گی۔ یہ جو ہے اس کی پٹیشن ہے سول ریویژن کی، اور یہ دیکھیں کہ اوپر ٹائٹل ان دا لاہور ہائی کورٹ ہے، سول ریویژن نمبر ہے، نیچے میمو آف دا پارٹی جس میں بن جاتا ہے، یہ نام ہے بہاول اسلم ہے، سن آف محمد اسلم، نیچے اس کی جو ہے تحصیل ہے، یہ فیصل آباد کی، ریزیڈنٹ ہے، یہ بھی فیصل آباد کا ریزیڈنٹ ہے۔ اس کی جو تھا وہ مسمہ جنت الفردوس سے جو ہے وہ معاملہ تھا، یہ ورسز جنت الفردوس ہے۔ بیسکلی جنت الفردوس سے اس نے جو ہے وہ ایک جگہ خریدی تھی جس کی کچھ پیمنٹ کر دی، اور کچھ 31.5 لاکھ اس کا رہ گیا تھا۔ ابھی اس کی انفورسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں پے کروں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ٹائم نکل گیا تو اب اس کی پیمنٹ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے نیچے اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ آ جاتا ہے، نیچے نام ہے، پھر سول ریویژن انڈر سیکشن 115 CPC ہوتا ہے 115، آپ کو پتہ ہے۔ اس کی اب فیکٹس پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا روٹین میں بتاؤں گا۔ یہ جو ہے اس کی ہارڈ کاپی میں نے سامنے رکھی ہے اپنی کریکشن کے لیے، کوئی چیزیں پڑھنے کے لیے۔ بیسکلی جو ہے انسٹنٹ سول ریویژن is being filed by the petitioner plaintiff against the judgment and decree dated 5/4/2021 passed by the learned additional district judge Jarawala, in which the learned lower appellate court dismissed the appeal۔ اس میں جو ہے نام نہیں لکھتے پٹیشنرز کا، یہ میں نے اس کی جو ہے دوسری ورژن ہے جس میں، اس لیے میں نے اس میں نام لکھا ہوا ہے، اس کی فائنل ورژن میں نے نام نہیں لکھا تھا۔ تو جو ہے وہ Jarawala, in which the learned lower appellate court dismissed the appeal of the present petitioners against the order passed by the learned civil judge، اس میں بھی نام نہیں لکھتے۔ on 2/3/2021 copy of the appeal and judgment and decree dated 5/4/2021 and 2/3/2021 are attached as annexure A and A1۔ اس کا انیکشر ہے۔ اب میں اس کو اگر دیکھوں کہ Jarawala کے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے اور جو سول جج ہے، اس نے ایک آرڈر کیا 2-3 آرڈر اینڈ ڈگری، اس کو کہتے ہیں بیسکلی آرڈر اینڈ ڈگری، اس کو کہیں گے آرڈر اینڈ ڈگری کی طرح مینشن کرتے ہیں۔ سول جج نے 2/3/21 کو آرڈر کیا۔ اب میں وہ 2/3/21 والا جو ہے وہ میں آپ کو آرڈر اس میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں کیا ہوا تھا اس آرڈر میں۔ یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل ہے، یہ سول جج والا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ بیسکلی یہ اردو میں دعویٰ ہے، اس لیے بڑا انٹرسٹنگ لگا، اس میں بڑا سیکھنے کو مجھے ملا۔
یہ اردو میں دعویٰ ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اوپر نام جو ہے وہ، اوپر جو نام ہے وہ کمپلیٹ ہے بھاول اسلم بنام بھاول اسلم ہے، مسمہ جنت الفردوس ہے. اچھا، اور یہ جو اب یہ دعویٰ میں اگر تھوڑا سا ریڈ کر لوں آپ کے سامنے، تو اس میں ہے جی انہوں نے دعویٰ کیا تھا بھاول اسلم اور غزالہ نادر وغیرہ نے، اور مسمہ جنت الفردوس کے اگینسٹ کیا تھا. یہ مدعی بن گیا. وہ جو مدعیان ہیں بھاول اسلم وغیرہ، انہوں نے کہا دعویٰ تو سی کے قبضہ بذریعہ تعمیل مختص مدعیان بروے اقرار نامہ نمبر یہ محررہ مورخہ 30/3/2020 نسبت اراضی مندرجہ کیوت نمبر 198 خاتونی نمبر 10. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا، اس کی یہ پوزیشن تھرو اسپیسیفک پرفارمنس لینا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہے، اور 30/3/20 کو یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا ان کا. اور اس میں جو ہے ان کی تمام سائننگ وغیرہ کا معاملہ تھا. نمبر 463 سالم کھاتا، اور اس میں جو جمع بندی نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اس میں ضلع فیصل آباد کا سودا اس میں لکھا ہوا ہے. سودا بالعوض مبلغ 45,50,000 روپے ہمراہ مدعا علیہ طے ہوا. مدعا علیہ نے رقم مبلغ 10 لاکھ روپے بطور مطلب جو ہے مدعیان میں سے جو پہلا مدعی ہے، جو پہلا مدعی ہے، اس نے 10 لاکھ روپے بطور بیانہ زیر بیانہ بروے رسید وصول. اس کی رسید بھی تھی، رسید کے اوپر بڑی لیٹسٹ ججمنٹس آئی ہیں. رسید وصولی رقم مورخہ 30/3/21 رقم مبلغ 500,000 روپیز، مطلب 5 لاکھ روپے ازاں مدیان وصول پائے. مطلب مدیان جو ہے وہ اس نے وصول پائے، جبکہ بقیہ زیر سمن مبلغ 30,50,000 روپے بمطابق شرائط قرارنامہ وصول کرنا طے پائے. کہ 30 لاکھ روپے بعد میں دینا تھا، اور 15 لاکھ روپے اس نے پہلے دے دیا بھاول اسلم وغیرہ نے مسمہ جنت الفردوس کو. مدعا دادرسی مستظلمہ کے مدعا علیہ معاہدہ سے انحراف کرنے، قبضہ مدعیانوں جنہیں مدعیان نے فروخت کی ہے میں مداخلت کرنے، رجسٹری بے رہن کرنے، تبادلہ کرنے، اور اراضی مدیت کسی دیگر شخص کے نام منتقل کرنے سے بعض ممنوع رہے. یہ انہوں نے بتایا کہ جی اس میں ہم نے جو 30/3 کانٹریکٹ کیا تھا، اس کے تحت ہم نے 15 لاکھ روپیہ جو ہے مدعا جو 15 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم نے اس کو دے دیا ہے مدعا علیہ کو، اور اس نے ریسیو کر لیا ہے، اور اس نے ریسیو کر لیا. باقی جو 10,50,000 ہم 30,50,000 دینا ہے ابھی، تو اس کو کائنڈلی کسی بھی بندے کو اور کو دینے کے لیے بیچا جائے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کانٹریکٹ کب سائن ہوا. میرے بھی طرف گو تھرو ہو جائے گا. 30/3/21 کا کانٹریکٹ ہے، اور یہ جو سوٹ ہے یہ 5/9/30/3/21 کا 30/3/20 کا کانٹریکٹ ہے، اور یہ 5/8/2020 کو جو ہے یہ فائل ہو گیا عدالت میں معاملہ. اچھا جی، اب اس کی جو پٹیشن ہے اس کو پڑھ لیں. جناب عالی، مدعی حزب ذیل عرض گزار ہے، جو مدعی پہلے والا یہ کہ مدعا علیہ راضی مندرجہ کیوت رقبہ کے جو تحصیل جامع خیرآباد کا میں مالکہ و قابضہ چلی آ رہی ہے. یہ کہ مدعا علیہ بروے اقرار نامہ فلاں 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 30/3 کے تحت اراضی مندرجہ کیوت روپے 45 لاکھ روپے میں طے ہوا. سودا 45,50,000 میں طے ہوا. مدعا علیہ نے زر بیانہ رقم مبلغ 10 لاکھ روپے بالغ رقم مبلغ 5 لاکھ روپے کل رقم مبلغ 15 لاکھ روپے مدعی علیہ سے وصول پائے، اور مدعا علیہ نے اقرار نامہ کی جزوی تکمیل میں اراضی کا قبضہ حوالے مدعیان کر دیا تھا، جس میں مدعیان تاحال بطور مالک خرید و قابض و مسترد چلا آ رہا ہے. علاوہ ازیں یہ بھی طے پایا کہ مدعا علیہ جس پر مدعی وصول پر اقرار نامہ جزوی تکمیل میں اراضی کا قبضہ حوالے مدعیان کر دیا تھا تاحال بطور مالک و قابض. اچھا، علاوہ ازیں یہ بھی طے پایا کہ مدعا علیہ معاہدہ حضا کی پابندی کرے گی، اور اگر کوئی دیگر دعوے دار حصہ دار پیدا ہوا تو بھی مدعا علیہ کی ذات خاص پابند ہوگی. اچھا، یہ ساری چیزیں کنڈیشنز انہوں نے ظاہری بات ہے جو کنڈیشنز کانٹریکٹ ایکٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہے. کنڈیشنز انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی. یہ کہ مدعیان مدعا علیہ کو مقررہ تاریخ مکمل معاہدہ 10/7/2020 سے قبل باقی 30,50,000 روپے وصول کر کے راضی زیو دعویٰ، جس کے اوپر مطلب جو امپیون آپ سمجھ لیں ہے، وہ انہوں نے ان کو امپیونڈ جو پراپرٹی ہے انہوں نے کہا کہ 10/7/2020 سے پہلے امپیون پراپرٹی مدعیان یا مدعیان کی ہدایت پر کسی اور کے نام منتقل کرنا تھی. یہ ان کی ہوئی. ٹھیک ہے، 5/8/2020 اور 10/7/2020 سے پہلے 10/7/2020 سے پہلے باقی 30,50,000 روپے منتقل کرنی تھی کے مطابق منتقل کرنی تھی. لیکن مدعا علیہ
ٹال مٹول سے کام لیتی چلی آئی. اس طرح ایک ماہ سے مدعی علیہ کے رویہ اور کنڈکٹ سے علم ہوا کہ مدعی علیہ مخالفین کی باتوں میں آ گئی ہے، جس سے مدعی علیہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے. مدعی علیہ اراضی متعددہ زیر دعویٰ کو بدست دیگر منتقل کرنے کے درپے ہے، جس پر مدعی علیہ نے ہمراہ گواہان و معززین مدعی علیہ سے کہا کہ مدعی علیہ بھاری ضربیانہ رقم مبلغ 15 لاکھ روپے ادا کیا ہوا ہے. فوری طور پر بقیہ زر سمن مبلغ 30 لاکھ 50 ہزار وصول کر کے بحق مدعیان نے رجسٹری کروائی، لیکن مدعی علیہ نے معاہدہ سے صاف مکرنے کی دھمکی دی ہے. مطلب بیسیکلی وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی ہم نے میرا جو ہے مدعی علیہ سے جو ہے میرا مدعی کہہ رہا ہے کہ میرا مدعی علیہ سے کانٹریکٹ ہوا تھا ایک پراپرٹی کا، اس کے کھیوت نمبر دیا ہوا ہے. اس پراپرٹی کا 45 لاکھ 50 ہزار میں کانٹریکٹ ہوا، 15 لاکھ روپے بیانہ دے دیا، 30 لاکھ 50 ہزار روپے رہ گیا تھا جو 10/7/2020 سے پہلے ہم نے ان کو پے کرنا تھا. اور جب ہم اس کے پاس پے کرنے کے لیے گئے تو اس کی نیت بدل گئی تھی، اور تو نیت بدلنے کی وجہ سے وہ اب اس کو نہ ان کے نام پہ منتقل کرا رہی ہے، نہ باقی پیسے ان کو دے رہی ہے، اور وہ اس کی اسپیسیفک پرفارمنس اس کی تعمیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کانٹریکٹ کی. اب یہ دوسری بات ہے کہ مدعی علیہ کو علم ہوا ہے کہ مدعی علیہ نے جو جائیداد، اس کو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مدعی علیہ ہے، مدعیان ہیں، جو مدعی ہیں اس میں، ان کو علم ہوا ہے کہ وہ کسی اور کو مدعی علیہ بیچنا چاہ رہی ہے. تو یہ اس میں ذکر تھا. اس میں جو ہے وہ اوکے ایم کمنگ، اس میں جو ہے وہ ذکر ہے مدعی علیہ کا کہ جو ہم لوگوں نے مدعی علیہ کسی اور کو بیچنا چاہ رہی ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہوا ہے. پھر یہ بھی اب تھوڑا سا پوائنٹس آگے میں اسکپ کروں، یہ کہ بنائے دعویٰ 30/3 کو ہمراہ مدعی علیہ معاہدہ کرنے سے بھی مدعی علیہ کی طرف سے منتقلی جائیداد بحق مدعیان کروانے سے لیت و لال سے کام لے رہی ہے. اچھا انہوں نے کہا باقی پیسے لے لو. ہمارے جو پٹیشنرز ہیں اس میں سول ڈویژن میں، وہ انہوں نے کہا اپیلانٹ، اس میں آپ کہہ دیں سول ڈویژن ہے، اس میں آپ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ باقی آپ پیمنٹ لے لو. مدعی کو انہوں نے مدعی علیہ کو بولا مدعی نے، لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں لے سکے. سول کورٹ میں انہوں نے دعویٰ کر دیا اسپیسیفک پرفارمنس کا. اب یہ دعویٰ جو ہے قاضی عاشق نے کیا اور 5/9/2020 کے، اچھا وہ تو اس کی 12 ٹیسٹ کاپی کرا کے مجھے دی. اچھا اس کے بعد اس کی جو ہے وہ بنام جنت الفردوس ہے. پھر اس کی 2 روپے کی ٹکٹ لگی سائرین حسب یہ کہ دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے اس کا پھر ساتھ میں وہ تھا، وہ ساتھ میں ایفیڈیوٹ لگ گیا اس کا، بہاول اسلم کا اور مسمہ دونوں کا جو ہے وہ ایفیڈیوٹ لگ گیا جو اٹیسٹ بھی ہوا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے دیکھا ہے کہ اس میں اسی کی انہوں نے 5 اسی کی انہوں نے آگے کاپی. اچھا اس کے بعد یہ کورٹ فی لگی ہے بیچ میں. کورٹ فی جو ہے اس میں 15,000 کی لگتی ہے میکسیمم، کیونکہ پراپرٹی زیادہ ہے. 45 لاکھ کی 15,000 کی اس میں کورٹ فی لگتی ہے. اس میں ہاتھ سے لکھی درخواستیں انہوں نے کافی دیں. تو نیچے جو ہے ہماری جو میرا کلائنٹ ہے اس نے کہا کہ میں باقی پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ جو مدعی ہے جو سیلر تھی پراپرٹی کی وہ نہیں بیچ سکتی، وہ اس کو ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی. تو ایگریمنٹ ٹو سیل میں آپ کو انفورسمنٹ کرانی پڑتی ہے، اور اس میں اگر نہ کریں آپ ٹائملی تو بڑا نقصان ہوتا ہے. بونافائیڈ پرچیزر بھی ہو اگر آپ، تو آپ کا ضبط ہو جاتا ہے بیانہ 2021 کی جو ججمنٹ آئی ہے اس کے تحت. تو خیر یہ ہاتھ سے لکھی اردو کی درخواستیں وغیرہ کافی اس میں بیچ میں دی انہوں نے. پھر اس میں آرڈر شیٹ ہے. آرڈر شیٹ میں 7/9/2020 کو ہوا. آرڈر کیا آتا ہے کہ آرگومنٹس اینڈ گرانٹ آف ٹیمپرری انجیکشن ہیو بین ہرڈ. Relying upon the affidavit and other documents available on file, the defendant is restrained from further alienation of suit property till next date of hearing, and plaintiff is further directed to submit the remaining considering the amount along with court fees in court. Moreover, this order shall not affect any other law. Let the summons and notices be issued to the defendant subject to deposit of process fee and registered envelope AD for 30/9/2020. اچھا 7/9/2020 کو اس کا آرڈر ہے. میں نے اس کے نوٹس بھی بنائے تھے، میں اس میں سے بھی ایک دفعہ دیکھ لوں کہ جو اس میں کتنی انہوں نے لی ہیں، جو ہے ایڈجسٹمنٹس کتنی لی ہیں. بیسکلی انہوں نے اس میں جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ 4 ایڈجسٹمنٹس میں لی ہیں. اس میں جو ہے انہوں نے اچھا 7/9/2020 کو جانے کا باقی پیسے جو میرا کلائنٹ ہے اس کو 7/9/20 کو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ ایکسیپٹ کیا. انہوں نے 7/9/20 کو کہا کہ اس کی باقی پیسے جو ہے اب عدالت میں جمع کرا دیں، جو عدالت میں اس کے خزانچی کو جمع کرائیں اور جمع کرا کے اس کی رسید عدالت میں دیں. اور تب تک اسٹے دے دیا کہ جو مدعی علیہ ہے، یہ جو سیلر ہے پراپرٹی کی، وہ کسی اور کو اس کو ایلینیٹ نہ کرے پراپرٹی کو. پھر 31/10 کو بھی انہوں نے سیم بات کی کہ آپ نے پیمنٹ جمع کرائیں. ہمارے کلائنٹ نے پیمنٹ جمع نہیں کرائی. 18/11/20 کو پیمنٹ جمع نہیں ہوئی. 1/12/2020 کو بھی اس کی پیمنٹ جمع کرانے کا عدالت نے کہا، یہ جمع نہیں کرا سکے. پھر اس کے بعد 13/1/2020 کو ایک اور آرڈر ہے. ٹوڈے دا انسٹنٹ سوٹ ہیز بین فکس فار سبمیشن آف ریکویزٹ کورٹ فی. 15,000 کی کورٹ فی جمع کرائی 30/1/2020 کو. پھر 21/1/2021 کو کیا ہوتا ہے ہیز بین فکس فار سبمیشن 15,000 جمع کرا دی. 9/2/21 آ گیا. اس کے بعد انٹرنل ہیز بین فکس فار سبمیشن. اچھا اب یہ ہوتا ہے
2/3 پھر 27/2/21 ایک آرڈر آتا ہے. اس میں اسپیسیفک پرفارمنس جو سول کورٹ میں چل رہا تھا اس کا آرڈر آتا ہے 27/2/2021 کو کہ ٹوڈے دا انسٹنٹ سوٹ ہیز بین فکس فار سبمیشن آف ریسیپٹ آفٹر ڈپازٹنگ دا ریمیننگ کنسیڈریشن اماؤنٹ آف ₹30,50,000 in the government treasury. Learned counsel for the plaintiff has sought an adjournment in the interest of justice. plaintiff مطلب ہم لوگ جو بائر تھے وہ خود ہی اس میں جو پیسے جمع کرا کے پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہ رہے تھے وہ خود ہی اس میں adjournments لے جا رہے تھے. In the interest of justice, an absolute last and final adjournment is hereby granted. Submission of receipt after depositing the remaining consideration amount ₹30,50,000 in the government treasury till next date of hearing and submits its receipt therefore the court for 2/3/21 in case of failure an order will be announced accordingly. یہ صدف لیاقت صاحبہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ نمبر 2 تحصیل جڑاوالا 27/2/21 کو ان کو لاسٹ موقع دیا کہ آپ باقی پیمنٹ اس میں جمع کرا دیں. پھر 2/3/21 کی باری آتی ہے. Learned counsel for the parties. The instant suit has been fixed for submission received after depositing the remaining consideration amount of ₹30,000 in the government treasury with an absolute last and final opportunity, but the plaintiff has failed to deposit the remaining consideration amount of ₹30,50,000 in the government treasury as per the court's order. After availing several opportunities, therefore keeping in the above, the plaintiff's instant suit for confirmation of the possession through specific performance of an agreement to sell against the defendant is hereby dismissed due to non-deposit of remaining consideration amount of ₹30,50,000 in the government treasury as per the authoritative judgment issued by the August Supreme Court of Judgment, Pakistan in the case titled as 2017 SCMR 2022. No order as to costs file be consigned to record. اچھا 2017 SCMR 2022 کی ججمنٹ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے. اس کو سائٹ کیا 2/3/21 کے آرڈر میں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 2/3/21 کے آرڈر میں جج صاحب نے اس کو سائٹ کیا سول جج نے اور کہا کہ کیونکہ لاسٹ اپرچونیٹی دے دی تھی بائر کو کہ باقی جو اس کی اماؤنٹ ہے ریمیننگ اماؤنٹ کو جمع کرائے اور پراپرٹی اپنا کینسل کرا لے, وہ نہیں جمع کرا سکے ڈسپائٹ 4 فائنل جو ہے وہ اس کو ڈائریکشنز 4 جو اس کے قطعی آخری موقع تھے ان میں نہیں جمع کرا سکے. تو انہوں نے 2/3/21 کو 2017 SCMR کو گراؤنڈ بنا کے جس میں یہ بتایا گیا جج نے بڑا امپورٹنٹ یہ عالم والا کیس ہے غالباً اس میں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات بتائی تھی کہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کہ اگر آپ کی کوئی بھی ریمیننگ اماؤنٹ ہے اور آپ بیانہ دے بیٹھے ہیں, اگر آپ ٹائم پہ اس کو جمع نہیں کراتے تو آپ نے بفور کمنگ ٹو دا کورٹ the first thing you should do when you come to the court اس کے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے آپ کی جو باقی رہتی ہے وہ آپ ٹریجری میں جمع کراؤ, اس کی رسید عدالت میں لا کے جمع کرو, پھر اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ آپ کو انٹرٹین ہوگا. تو ایک موقع دینے کے لیے وہاں پہ کہا گیا, یہاں پہ تو بے انتہا موقع ملے تو اس لیے 2/3/21 کو انہوں نے ان کا جو ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس اڑا دیا. تو یہ 12 اپریل کو ٹیسٹ ہوا ہے. اچھا اینی ویز اس کی ڈگری شیٹ نہیں بنی, یہ آرڈر ہے اور اس کی پھر بعد میں ڈگری شیٹ نہیں بنی. اینی ویز یہ والا جو آرڈر ہے اس کو پھر انہوں نے آگے چیلنج کیا. جو بھاول اسلم وغیرہ ہیں جنہوں نے جو اس میں پلینٹف تھے انہوں نے آگے اس کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے سامنے چیلنج کیا. جیسے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ پٹیشن میں لکھا ہوا ہے 5/4/21 کا جو اس میں فائنل آرڈر ہوگا. اچھا جی اس میں بھاول اسلم یہ بھی اردو میں ہے سارا. اپیل برخلاف فیصلہ حکم 2/3/21 یہ 2/3/21 کا آرڈر تھا. پیچھے بدالت جناب صدف لیاقت صاحبہ سول جج سب ڈویژن جڑاوالا جس کی روح سے اپیلنٹ کا دعویٰ توسیع قبضہ بذریعہ تعمیر مختص خلاف قانونوں خلاف واقعات غلط طور پر ڈسمس کیا ہے. اب یہ انہوں نے اس میں اپنا دعویٰ پورا لکھا, وہی باتیں لکھی کہ 30 کو کانٹریکٹ ہوا تھا, ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی تھی, ہم پیمنٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں 15 لاکھ کر بیٹھے ہیں, اب وہ نہیں مان رہی, نیچے سے خارج ہو گیا دعویٰ, اس کو انہوں نے امپیونڈ آرڈر بنایا, یہاں پہ چیلنج کیا اور یہ آرڈر شیٹ میں بس کمپلیٹ نہیں آئی ہے, میں نے ان کو کلائنٹ کو بھیجنے کے لیے کہا ہے. اینی ویز یہ انہوں نے کیا. اب اس کی جو ہے آگے ججمنٹ آ جاتی ہے, اس کی ڈگری شیٹ بھی بنتی ہے. اب یہ ججمنٹ اس کی آتی ہے, وہ جیسے ہی انہوں نے تمام باتیں سنی اوبیسلی اس کو پہلے پری ہیئرنگ نوٹس پہلے پری ایڈمیشن ہوا ہوگا, پھر 1-2 ایڈجمنٹس ملی ہوں گی, اس کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. آرڈر شیٹ میں نے ابھی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس سے کلائنٹ سے منگوائی ہے, وہ بھی آ جائے گی. اینی ویز اس میں جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے اس طرح کی جو ججمنٹس ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اماؤنٹ کتنی تھی اور وہ اماؤنٹ کہاں پہ پے ہونی چاہیے تھی, کیوں پے نہیں ہوئی. 2017 کی اس میں ججمنٹ بڑی کلیئر ہے جس کا جج نے بھی آپ کو مینشن کیا ہے. اس ججمنٹ کے تحت آپ نے کورٹ میں آنے سے پہلے یو مسٹ کم ود کلین ہینڈز, اور آپ نے بتانا ہے کہ میں ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ میں عدالت میں جو ہے وہ پے کر بیٹھوں. تو یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے. خیر اینی ویز یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہوا تو پھر اس کا 2 ججمنٹ اس کی ایشو ہوتی ہے. سول اپیل نمبر اس کا لگتا ہے, آپ دیکھیں اس میں اس طرح کا جو ہے وہ نمبرنگ اور سارا تمام معاملات ہوتے ہیں. اس میں بھاول اسلم ورسز مسمہ جنت الفردوس سول اپیل نمبر 100/6/13 ہے. ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن ہے 6/3/21. اب دیکھیں وہ جو امپیونڈ آرڈر 2/3/21 کو ہوا تو انہوں نے 6/3/21 کو اس کو انسٹیٹیوٹ کر دیا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس. پھر ڈیٹ آف ڈیسیژن ہے 5/4/21. یہ 5/4/21 کو جج ڈیسائیڈ کرتا ہے
through this regular first appeal, and the appellant has assailed the order dated 2/3/2021 passed by Ms. Sadaf Liaquat, learned civil judge Jarawala, by virtue of which suit of the appellant was dismissed due to non-deposit of remaining consideration. یہ انہوں نے آرڈر سے میرا خیال ہے اٹھایا, ریپروڈیوس کیا. Before dilating upon the merits of this appeal, this court deems it necessary to discuss brief facts leading towards the controversy between the parties. یہ بڑا انٹرسٹنگ ججمنٹ انہوں نے کی. The appellants filed a suit for specific performance on the basis of a written agreement to sell dated 30/3/2020, by dint of which he agreed to purchase 2K1. وہ اس کی پراپرٹی ڈیٹیلز ہیں 45,50,000 میں 10 lakh rupees were paid as an earnest money, اور باقی جو ہے وہ انہوں نے کہا آپ کو پے کرتے ہیں. یہ معاملہ تھا. Respondent contested the suit while admitting that the agreement was arrived at between the party, but the appellant failed to make payments of rest of the consideration. Respondents also contested the written statement that they had already filed their suit for cancellation of agreement much prior to the in hand suit. اچھا, اب یہ انہوں نے ہوا یہ کہ جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں 5/4/21 سے پہلے, کیونکہ وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلر تھی وہ سیلر بھی بہت عقل مند ہوتے ہیں, ان کو بھی سارا معاملات کا پتہ ہوتا ہے. انہوں نے امیڈیٹلی جیسے ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے سوٹ فار اسٹریسنگ پرفارمنس کی, جیسے ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے, جیسے ان کو پتہ ہے سوٹ فار اسٹریسنگ پرفارمنس ہوا ہے, تو جنت الفردوس نے جو سیلر تھی اس نے یہاں پہ کینسلیشن کا سوٹ جو ہے وہ کر دیا. اب کینسلیشن کا جو سوٹ تھا وہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ انہوں نے اس کو کہا جی اس کو کینسل کر دیں. یہ دیکھیں نا جی, اس میں جنت الفردوس کا سوٹ جو ہے وہ ہمارا یہ والا بھی ہے اس کا, پھر اس کے بعد اس کا سوٹ جو وہ کینسلیشن, اس میں کافی زیادہ ججمنٹس ہیں, تو بیچ میں آپ نا کافی زیادہ بھولتے رہتے ہیں. ہم لوگوں نے انچارج اس میں جو سوٹ دوسرا والا اگر میں نکالوں یہاں پہ تو اس میں نکلتا ہے, یہ میں نے بیچ میں نوٹس بنائے ہوئے کچھ. اچھا, تو فردوس کا جو کینسلیشن کا سوٹ ہے پہلے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ نکل آیا جب سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ہوا تو 27/8/2020 کو جنت الفردوس نے یہ کر دیا سوٹ فار کینسلیشن آف ڈاکومنٹ, وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو کینسل کرنے کے لیے, جس میں اس نے بیسک گراؤنڈس لیے ہوں کہ جی یہ کینسل کر دیا جائے کیونکہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں ہوئی, میں پیمنٹ لینا چاہ رہی تھی, یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس کا موقف بھی آپ کے سامنے میں تھوڑا سا رکھ دیتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ بوقت معاہدہ اسی روز 30/3/2020 کو تابع اقرار نامہ بروی رسید محمد یہ پہ. اچھا, آگے سے یہ کہ بعد ازاں مدعی نے بمطابق شرائط معاہدہ بے ہزا مزید مبلغ 5 lakh روپے وصول کیے. اس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رسول کیے, یہ بات ایگریڈ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ پیسے انہوں نے ان کو دیے 15 lakh. اس طرح مدعی کل رقم سے مبلغ 15 lakh روپے بیانہ کی مد میں وصول کر چکی ہے. مدعی تاریخ مقرر 10/7/2020 کو بقیہ رقم وصول کر کے رقبہ مذکورہ برائے رجسٹری کروانے کے لیے تیار ہے, لیکن بمطابق شرائط اقرار نامہ مدعی علیہ مقررہ تاریخ مورخہ 10/7/20 کو بقایا زیرسم مبلغ 30 lakh روپے 50,000 روپے مدعی کو ادا کر کے رجسٹری بھاگ خود کروانے کے لیے نہ آئے. انہوں نے کہا جی 30,50,000 روپے لے کے نہیں آئے 10/7/2020 سے پہلے. بعد ازاں مدعی نے متعدد مرتبہ مدعی علیہ سے رابطہ کیا. مدعی نے رابطہ کیا, وہ اقرار نامہ معاہدہ بے محرر مورخہ 30/3/2020 کی تکمیل کرتے ہوئے بقیہ رقم مدعی کو ادا کر کے رقبہ متعدد رجسٹری بھاگ خود کروائیں. بصورت دیگر بمطابق شرائط اقرار نامہ مدعی علیہ کا بیانہ ضبط ہو جائے اور معاہدہ منسوخ ہو جائے گا. یہ اس نے بتایا کہ ہماری کانٹریکٹ کی ٹرم تھی کہ اگر ہم ٹائم پہ جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ اس نے مدعی نے جو سیلر ہے اس نے یہ ساری باتیں یہاں پہ لکھی, اور پھر اس نے نیچے اپنا ایفیڈیوٹ ساتھ میں لگا کے اس نے اپنا یہ دیوانی کا یہ لگا اقرار نامہ اس نے ساتھ میں لگایا, جس میں واقعی ٹرم ہے کہ 45,50,000 روپے میں بدست بحق محمد اسلم ساکن گوسیہ پارک روڈ میں جڑاوالا طے پائے 10 lakh روپے گواہان حاشیہ وصول تحریک قبضہ و دخل کر چکا. اچھا, یہ ہے کہ 10/5/2020 اور بقیہ کل رقم مبلغ 30,50,000 روپے 10/7/2020 سے وصول رقبہ رجسٹری کے نام جس مالیت پر کہیں گے ان پابند ہوگی, کہ 10 سال سے پہلے لے آئے گا تو ہم پیسے باقی دے کے میں کسی کے نام پہ اس کو کروا دوں گی. یہ میں اقرار نامہ پڑھا ہوں 30/3/2020 والا. اگر من مقررہ معاہدہ ہزائے یا انکاری ہوئے تو من مقررہ وصول کردہ رقم کے ساتھ 4 گنا ہرجانہ مشتریان کو ادا کرنے کی پابند ہوگی, اور نیز مجھے حق حاصل ہوگا کہ وہ بذریعہ عدالت مجازدہ وقت تعمیل مختصر دائر کرے اور بقیہ عدالت میں جمع کروا کے رقبہ اپنے نام منتقل کروا لے. طریقوں پر بقیہ رقم ادا نہ کرے. اگر اس نے کہا کہ وہ جو بائر ہے وہ بقیہ رقم ٹائم پہ ادا نہیں کرے گی, کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے, تو کانٹریکٹ منسوخ تصور ہوگا. علامہ عظیم مذکور کو اختیار حاصل ہے کہ وہ رقبہ مذکور میں پلاٹ بندی کرے, سڑکیں بنوائیں, ڈیولپمنٹ کرے
اور ایک اس نے کہا جی اگر پیسے نہیں دو گے ٹائم پہ، کانٹریکٹ میں لکھا ہوا یہ ٹرم اس نے ریپروڈیوس بھی کی ہے اپنے کینسلیشن کے سوٹ میں، تو اس نے کہا جی یہ جو ہے اگر نہیں آپ کرو گے ٹائم پہ تو پھر ہم لوگ میں جو ہوں یہ تمام جو پراپرٹی ہے یہ باقی بیانہ جو ضبط ہو جائے گا، یہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا، اور آپ کا جو ہمارا کانٹریکٹ منسوخ ہو جائے گا، تو آبویسلی وہ نہیں ہو سکا. خیر اینی ویز وہ نیچے جو پھر اپیل انہوں نے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کیا تھا، اس کی اپیل میں جج نے کیا لکھا ہوا ہے، جج نے اس میں ججمنٹ میں جو پڑھا تھا وہ پڑھتا ہوں 5/4/21 والی جو میں نے یہاں پہ چیلنج بھی کی ہے کہ لرن کاؤنسل فار دا ایپلیکینٹ سبمٹڈ دیٹ دا ایپلیکینٹس ور ریڈی ٹو ڈپازٹ ریسٹ آف دا کنسیڈریشن اماؤنٹ ہینس دا میٹر شوڈ بی ریمانڈیڈ ایز ٹو دا لرنڈ ٹرائل کورٹ. لرنڈ کاؤنسل رسپونڈ اسٹرانگلی اپوز ٹو دس اپیل. انہوں نے اپوز کیا اس اپیل کو. پھر ہوا کہ ریکارڈ ڈیمونسٹریٹس دیٹ اپیلنٹس فائلڈ the suit on 5/9/20 they never expressed a willingness for deposit of rest of the consideration amount. یہ وہی بات کر رہے ہیں. The learned trial court at first ordered them on 21/8/2021 to deposit rest of the consideration amount 30,50,000 rupees. They were given 4 opportunities, the final 4 opportunities جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, for this purpose, but they failed to comply with the order of the learned trial court. It shows that they had not the intention to fulfill their part of the performance. During appraisal of the record, it has been observed that the target date was mentioned in the agreement 10/7/20. In this plaint, the appellants contended that they had made endeavors to fulfill their part of the performance, but this stance is negated by their own conduct, as the learned trial court graciously given 4 adjournments to them for deposit of rest of the consideration amount. The order of deposit of rest of the consideration amount passed by the learned trial court was quite justified within the law laid by the superior court. The impugned order was passed by the learned trial court without committing any illegality or irregularity. It calls for no interference. The impugned order is upheld. It in hand appear is dismissed. ڈگری شیٹ بھی prepared. وقار احمد is directed to consign the. اچھا اس کی ڈگری شیٹ بن گئی. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایڈیشنل سیشن نے اس کا جو ہے اپیل ہے وہ خارج کر دی. انہوں نے کہا جی آپ کو ایمپل اپرچونیٹی نیچے 4 دفعہ دی تھی, باقی ریمیننگ جو اماؤنٹ ہے اس کو جمع کرانے کی, آپ نے وہ اماؤنٹ جمع نہیں کرائی, آپ کی انٹینشن کلیئر نہیں ہے. 2017 کی جو ججمنٹ ہے CMR کی وہ انہوں نے سائڈ بھی کی بیچ میں, اور یہ بھی بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا کانٹریکٹ, آپ نے وہ نیچے ٹرائل کورٹ میں پہلے بھی فائل نہیں کی, تو انہوں نے اس کو سوٹ کو ڈسمس کر دیا 5/4/21 کو. پھر اس کے تحت اس کی ڈگری شیٹ بن گئی. ڈگری شیٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے آرڈر 7 وغیرہ کے تحت اس طریقے سے بنتی ہے. یہ اس کی ڈگری شیٹ ہے, اور اسی کے تحت پھر جو ہے وہ تمام معاملات اس کے جو ہے وہ بن کے, جتنی رقم تھی آپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یہ تمام چیزیں اس کی ڈگری شیٹ میں آ گئی. اینی ویز یہ ہوا. اب میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. ان دونوں کو ہم نے آرڈر اینڈ ڈگری کو چیلنج کیا. اب اس کی ریٹ وہ میرے پاس لے آئے کہ ہم وہ پیسے ہمارے پاس ہیں. جو سیلر ہے وہ میں آپ کو اس دعوے کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائنلی میں نے ریٹ سول ڈویژن کس طریقے سے طے کی. میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا.